ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اس آیت کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے توحید کے بعد رسالت۔ یہاں تک مسئلہ توحید کا ذکر ہو چکا اور اس میں 5 شبہات کے جوابات بھی بیان ہو چکے۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں روح اللہ کلمۃ اللہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصرف تھے، تو جواب دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ دوسرا شبہ تھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے میوے آتے تھے، وہ متصرف تھی۔ جواب دیا کہ وہ خود دعاؤں کے ذریعے پیدا ہوئی، اس کی والدہ نے دعائیں مانگی تھیں اور وہ خود کہہ رہی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ میوے و فروٹ میری اپنی ذاتی طاقت نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ تیسرا شبہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق، بڑی عمر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ متصرف تھے۔ جواب دیا انہوں نے خود عاجزیاں کر کر کے بیٹا اللہ سے مانگا تھا۔ چوتھا شبہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ مادر زاد اندھے کو، برس کی بیماری والے کو، کوڑ کی بیماری والے کو، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو متصرف تھے۔ جواب دیا وہ خود فرما رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے تھے۔ پانچواں شبہ تھا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود فرما گئے کہ میری عبادت کرنا میں رب ہوں، تو جواب دیا کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری عبادت کرنا؟ یہ 5 شبہات کا جواب ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا سورت کا مضمون شروع ہو رہا ہے، مسئلہ رسالت۔ فرمایا جو میرا آخری محبوب پیغمبر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام سے میں اللہ نے اس کے بارے میں وعدہ لیا تھا اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی نصرت کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے وعدہ، یہ ان کی امتوں سے وعدہ ہے، تم کیوں اس پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو؟ دیکھیں جی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ترغیب الی اتباع الرسول، اور توحید کے بعد رسالت کا مضمون شروع ہو گیا۔ اس حصے میں کچھ آیات کے بعد 2 ان کے شبہات ہیں، ان کا جواب بھی آنے والا ہے۔ اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ انبیاء علیہ السلام سے، لما آتیتکم، البتہ جو دوں میں تم کو، البتہ جو یہ لمحہ نہیں ہے، لما، البتہ جو دوں میں تم کو، من کتاب، من کے اوپر لکھنا ہے بیان ما، یہ جو لما میں ما تھا اس کا بیان آ گیا، کیا دوں؟ یعنی کتاب و حکمت اور سنت، دانائی۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، عظمت والا پیغمبر، تنوین تعظیم کے لیے۔ اور رسول سے مراد کون ہے؟ لکھا ہوا ہے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلالین کا حوالہ بھی ہے۔ وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا حوالہ بھی ہے، اس سے مراد آپ سے سلم ہے۔ تصدیق کرنے والا ہو لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، کتاب اور حکمت کے اندر وہ تمہارا مصدق ہو، تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے، تو تم نے کون سا کام کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا اس کے ساتھ۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے وَأُمَمٌ تَبْعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، امتیں اس معاملے میں تابع ہو گئیں۔ جب انبیاء علیہ السلام نے ایمان لے آنا ہے تو ان کی امتوں نے کیوں نہیں لے آنا؟ اور نمبر 2 والا تنصرنا، دل سے ایمان لے آنا اور جوارح اعضاء کے ساتھ اس کی نصرت کرنا۔ قَالَ وَأَقْرَرْتُمْ، اہتمام میثاق اول، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ،
اور قبول کیا تم نے میرا وعدہ، عہد میرا وعدہ قبول کیا، الا ذالکم اس شرط پر، ذالکم کے نیچے شرط، اس شرط پر قبول کیا تم نے، اس لیے میرا وعدہ اس شرط پر تم نے قبول کیا۔ قالوا سارے انبیاء علیہ السلام نے کہا اقررنا، اللہ ہم نے اقرار کیا، ہماری موجودگی میں آخری پیغمبر آ گیا، ہم اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس کی امداد بھی کریں گے۔ قال اللہ کریم نے فرمایا اہتمام دوم، فاشہدوا پس گواہ ہو جاؤ تم، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، جو بندہ منہ موڑ لے گا، زجر بعد ذالک اس انبیاء علیہ السلام کے میثاق کے بعد، اس عہد انبیاء کے بعد لکھا ہوا ہے، بعد ذالک پر ایک لفظ میں نے لکھوانا ہے من غیر الانبیاء، من تولا اور بعد ذالک کے اوپر من غیر الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، اردو والوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو بندہ منہ موڑے گا، انبیاء نے وعدہ کیا اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہیں ان میں سے جس نے منہ موڑ لیا فاولئک هم الفاسقون، ثمرہ تولی پس یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب اس کے اوپر میں نے جملے دو لکھوانے ہیں۔ نمبر 1، رسول سے مراد، ایک جملہ رسول سے مراد عام پیغمبر، کہ ہر رسول بعد میں آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرے اور امت کو تاکید کر جائے۔ اس عموم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ نمبر 2، یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا، پہلا جو قول میں نے آپ کو لکھوایا یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر دنیا میں آنے والے پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے بارے میں خوشخبری دی اور کہا کہ میرے بعد جو بھی اللہ کا سچا پیغمبر آئے، میرے امتیوں تم نے اس نبی کو ماننا ہے۔ تو اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورۃ الصف میں، انہوں نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی میرے بعد پیغمبر آنا ہے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ رسول سے مراد خاص رسول نہیں لیتے بلکہ عموم مراد لیتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے بعد میں آنے والے پیغمبر کی خبر دی۔ اور دوسرا مفسرین کا قول مشہور ہے کہ یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا، ہر پیغمبر نے یہ اقرار کیا کہ ہماری موجودگی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہم ان پر ایمان بھی لے آئیں گے اور ہم ان کی نصرت بھی کریں گے۔ جو آباء ہمارے سورۃ الکہف میں تھے، تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جب گفتگو کی تھی تو ایک دلیل یہ بھی آپ کو دکھائی تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دکھائی تھی کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے آئے،
بدر کے میدان میں کتنی سخت ضرورت تھی، آ کر آپ کی امداد کیوں نہیں کی، آپ کے لشکر میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اب جو دوسری بات یہاں پر کرنی ہے اس کو اب آپ غور سے سن لیں۔ جب سارے انبیاء علیہ السلام نے وعدہ اللہ کریم کے سامنے کیا کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے، اگر انبیاء علیہ السلام دنیا کی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے آئے، آپ کی نصرت کیوں نہیں کی؟ سامنے جملہ لکھیں جی، اگر انبیاء علیہ السلام حیات دنیاوی کے ساتھ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آتے اور آپ کی نصرت بھی کرتے۔ ہمارے احباب نے یہ جملہ سمجھا ہے، لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ میں نے دوسرے بارے میں عرض کیا تھا کہ شہداء بھی جنت میں زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء اور شہداء سے اعلیٰ مقام جنت کے اندر زندہ ہیں۔ اگر دنیا میں انبیاء علیہ السلام زندہ تھے، آپ پر ایمان کیوں نہیں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے وفات کے بعد انبیاء کی زندگی دنیا والی نہیں ہے، جنت والی ہے۔ آگے چلیں، اور کوئی نہ مانے تو ضد کا کیا علاج ہے؟ ایک بندیلی سے رحمہ اللہ بہت فرماتے تھے، جو کہے مرغی کی ایک ٹانگ ہے، اب اس کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ بیوی کی شرط لگا لی، بھئی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اسے کہا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بیوی کی شرط لگائی، میں ہار گیا اپنی بیوی دوں گا، تو ہار گیا تو نے اپنی بیوی مجھے دینی ہے، 2 اور 2 5 ہے۔ گھر میں گیا، بیوی کو کہا میں تو شرط لگایا ہوں 2 اور 2 5 ہے، اور بیوی کی شرط، بیوی پیٹنے لگ گئی، رونے لگ گئی، بھئی 2 اور 2 4، اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں ہے تو کیسے جائے گی اس کے پاس؟ یہ بندہ کہ میں نہیں مانتا، اس کا کیا حال ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے جب وعدہ کیا تھا اگر دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ تھے کیوں نہیں آئے، ایمان کیوں نہیں لائے، آپ پر نصرت کیوں نہیں کی؟ آگے چلیں جی، خلاصہ یہ نکلا وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کی زندگی دنیا والی نہیں، وفات کے بعد زندگی جنت والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، کروائیں گے، آپ کے دین کی نصرت کریں گے، جھگڑا ہی نہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون سجا، کیا بس اللہ کریم کے دین کے علاوہ تلاش کرتے ہیں اور دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پیغمبر کے بارے میں میثاق لیا گیا، اس دین کو نہیں مانتے لوگ اور اس نبی کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کے علاوہ اور دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ مقتضی اول وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مقتضی اول حالانکہ واسطے اس اللہ کریم کے فرما بردار ہو چکی ہے، سر افگندہ ہے، سر نیچے ڈالا ہوا ہے، یعنی فرما بردار ہے۔ وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ساری مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے اور یہ باطل دین کی طرف دوڑ رہے ہیں، کرہا، خوشی سے اور مجبوری سے۔ خوشی سے اللہ کا حکم مانتے ہیں، نیچے لکھا ہے فی الاحکام التشریعیہ، جو شریعت والے احکام ہیں، اللہ کریم کا حکم خوشی سے مانتی ہے مخلوق، وہ کرہا اور مجبوراً لکھا ہے فی الاحکام التکوینیہ، کسی کو صحت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، کون ہے جو انکار کرے؟ اللہ حکم دے، یہ بات ہونی ہی ہونی ہے۔ مقتضی عمر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے قیامت میں، تو اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ قل آمنا باللہ، خلاصہ دین اللہ، اللہ پیچھے افغیر دین اللہ گزرا ہے، اب اس دین کا خلاصہ بیان کیا۔
ماں قبل میں تھا پیغمبر مصدق ہوگا، مصدق لما معکم، اب اعلان تصدیق، کل اس کے اوپر لفظ لکھ لیں اعلان تصدیق، کل آمنا باللہ، فرما دیجیے میرے محبوب ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہم پر، ما انزل جو اتاری گئی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب پر، والاسباط اور اولاد یعقوب، ان پر جو کچھ اترا جو پیغمبر تھے، اسباط کے اوپر لفظ جو انبیاء تھے ان پر جو کچھ اترا، ساری اولاد تو ان کی نبی نہیں تھی، جو اولاد یعقوب میں سے انبیاء تھے ان پر اترنے والی وحی کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ پر بڑے علماء کے لیے لفظ تخصیص بعد از تعمیم، تخصیص بعد از تعمیم، پہلے عام ذکر تھا انبیاء کا، اب خاص دو نبیوں کا ذکر ہے۔ اسباط کے اندر تو یہ دونوں بھی داخل تھے اولاد میں، لیکن الگ ذکر اس لیے ان کا کیا، مقابلہ یہودی اور عیسائیوں سے تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے۔ یہ پہلے پارے میں بھی آیت گزر چکی ہے، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ دیے گئے انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے اس کو بھی مانتے ہیں، لا نفرق، نہیں فرق کرتے ہم ایمان لانے میں درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ماننے میں ہم فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق ہے، مرتبہ فی الاعتقاد اور مرتبہ فی المراتب، پہلے پارے میں بات گزر چکی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں۔ مقصودی جملہ مخلصون فی العبادہ، عبادت میں خالص صرف اللہ کے لیے مانتے سب کو ہیں، عبادت سے رب کی کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، زجر ما تخفیف اخروی، اللہ نے ڈانٹا حضرت کا ڈراوا سنایا، جو بندہ تلاش کرے گا سوائے اسلام کے دین، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ڈھونڈے گا، ابتدائی کافر کا حال ہے، پھر فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ثمرہ دنیا کی ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے وہ دین، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ بندہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، تباہکاروں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، نیچے لفظ لکھا ہوا ہے کفار مرتد، پہلے پارے کے اندر عرض کیا تھا یستفتحون علی الذین کفروا پر، میں نے وہاں حاشیہ بھی لکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب لوگوں کو بتایا کرتے تھے ایک پیغمبر کی آمد قریب ہے، جب وہ پیغمبر آیا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ فرمایا اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم یہ کہا کرتے تھے پیغمبر آ گیا تو تم مخالف بن گئے، شرم نہیں آتی؟ کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ کریم اس قوم کو، قومن کے نیچے لکھے اہل کتاب، کافروا بعد، عاد یہ بات عقل سے بڑی دور ہے، ان کو عقل نہیں، شعور نہیں، سوچ نہیں ہے، دل میں یہ تمہاری بات تھی، اور جب آ گیا پیغمبر انکار کرنے لگ گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور زبان سے انہوں نے گواہی دی یقیناً رسول حق ہے اپنے دعوی رسالت میں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس عبادت سے آ گئے ان کے پاس واضح دلائل حقانیت اسلام کے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ کریم نہیں ہدایت دیا کرتا قوم ظالم کو، ظالمین پر لفظ ضدی، ضدیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور نیچے جملہ بھی لکھا ہوئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي کے، یعنی ارتداد والا راہ ہدایت والا نہیں ہے۔ اولئک جزاؤہم، ثمرہ ارتداد اول، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ ہوگا کون سا، یہ کہ یقیناً ان پر لعنت اللہ کریم کی، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ نمبر 2، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیا، اس لعنت میں، ہاں ضمیر لعنت کی طرف جا رہی ہے۔ نمبر 3، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مرتدین تائبین، مگر وہ لوگ
جنہوں نے توبہ کر لی شرط اول یعنی مسلمان ہو جائے من بعد ذالک اس کفر کے بعد وَأَصْلَحُ اور دل کو سنوار لیں شرط دو یعنی منافقانہ توبہ نہ ہو بس یقیناً اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے ان الذین کفروا تخویف پروی ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر زیادہ ہوئے عزروئے کفر کے کفر میں اور بڑھ گئے اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے کفر میں اور بڑھ گئے کا کیا مطلب ہے یعنی دوام کیا توبہ نہ کی کفر پر پکے رہ گئے عربی والے عربی میں لفظ لکھے نیچے استقاموا علی کفرہم اردو والے اردو میں لکھے کفر پر اڑے رہے استقاموا علی کفرہم کفر پر پکے رہے لن تقبل توبتہم بڑا عجیب مقام ہے ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی بڑے ساتھی غور کریں تو میں جملہ عرض کر رہا ہوں کان میری طرف لگائیں جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر اڑے رہے پکے رہے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا توبہ تو بڑے سے بڑے کافر کی بھی قبول ہو جاتی ہے ان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی کیا مطلب ہے آپ کے پاس جواب لکھا ہوا ہے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہ سمرہ دنیاوی یعنی توبہ کی توفیق نہیں دے گا اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا ورنہ توبہ تو بڑے سے بڑے کافر کی بھی قبول ہے توبہ کی توفیق نہیں دے گا از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اب ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا آپ کے پاس بڑا قیمتی عدم قبول توبہ بغیر ایمان کیا مطلب ہے اس کا ایک بندہ کفر میں ہے کفر سے توبہ نہیں کرتا شرک میں ہے شرک سے توبہ نہیں کرتا اور باقی گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کی اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اصل توبہ کرے شرک سے اصل توبہ کرے کفر سے اس لیے یہ لفظ پر لکھا ہوا ہے عدم قبول توبہ بغیر ایمان ایک بندہ کفر میں ہے شرک میں ہے باقی گناہوں سے توبہ کرے اللہ میرا جھوٹ معاف کر غیبت معاف کر اللہ میرا یہ دوسرے کو ستانا وغیرہ یہ باقی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے جب تک کفر و شرک سے توبہ نہیں کرے گا اللہ باقی گناہوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا باقی گناہوں کی توبہ کا کیا فائدہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ یہی لوگ ہیں بعد از توبہ بھی گمراہ الضالون اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں یہ پچھلی لن تقبل توبتہم کا جملہ ہے اور الضالون کے نیچے لکھنے بوجہ مہر جباریہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیناً وہ لوگ جو مر گئے حالت حیات مر گئے کس حالت میں ان الذین کفروا سمر اخرویہ اول یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حالت حیات زندگی میں وماتوا حالت موت اور مر گئے وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ سَمْرًا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض ذہبا ہر زمین کا عزروِ سونے کے پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو قبول نہیں کی جائے گی وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ فدیے میں پیش کرے اس کو ساری سونے کی زمین بھری ہوئی ہو اور فدیے میں دے کر جان چھڑانا چاہے وہ قبول نہیں کی جائے گی جس بندے کی موت کفر پر آئی وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ کے نیچے لکھا ہوا ہے جو زہر الندامت ہے ساری زمین سونے کی بھری ہوئی پیش کرنا اب یہ شرمندہ تو ہے پیش کرنا چاہتے اول تو ساری زمین کا سونا ہوگا نہیں اس کے پاس اگر قیامت میں ساری زمین کا سونا بھرا ہوا اس کو مل جائے اور فدیے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا
یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، نفی شفاعت گھر نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم اعلیٰ درجے کی نیکی کو۔ آپ کے پاس یہ لفظ لکھا ہوا ہے خیر کامل یعنی اعظم ثواب، اعظم نیکی، اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ترغیب اسلام علماء اہل کتاب، وہ اہل کتاب کے مولویوں مسلمان ہو جاؤ، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم اعلیٰ درجے کے ثواب کو، اعلیٰ درجے کی نیکی کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے تحبون جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تحبون کے اوپر لکھ لیں دنیاوی شان و شوکت۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی کا میں نے حاشیہ یہاں لکھوانا ہے، ذرا احتیاط سے اس کو لکھیں، پرانی اردو ہے۔ عرض کر رہا ہوں حاشیہ، جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کا خرچ کرنا بڑا درجہ ہے۔ اور ثواب تو ہر چیز میں ہے۔ شاید یہود کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، جس کے تھامنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہوتے تھے، جب تک وہی نہ چھوڑے اللہ کی راہ میں ایمان نہ پاویں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب، کتنا حضرت اخلاص ہے، 200 سال ہو چکے شاہ صاحب کی باتیں اب بھی بیان ہو رہی ہیں، بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ ذکر چل رہا تھا یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، درمیان میں آیت آ گئی اعلیٰ درجے کی نیکی تب ملے گی جب محبوب چیز خرچ کرو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب کی بڑی قیمتی عبارت ہے، میں پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کا خرچ کرنا بڑا درجہ ہے۔ توجہ کرو، پھر کہتا ہوں، جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کا خرچ کرنا بڑا درجہ ہے، اور ثواب تو ہر چیز میں ہے۔ آگے خیال، شاید یہود کے ذکر میں یہ اس واسطے فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی۔ ریاست سے مراد ہے مقام، مرتبہ، ہم پیر ہیں، گدی نشین ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، مدرسے ہمارے، ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، جس کے سامنے کو نبی کے تابع نہ ہوتے تھے۔ اگر ہم نبی پاک کے تابع ہوتے ہیں، یہ سارے عہدے اور مقام، پیری مریدی چلی جائے گی، جب تک وہی نہ چھوڑیں اللہ کی راہ میں درجہ ایمان نہ پائیں۔ تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ خرچ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو، جب تک
یہ ریاست جب تک یہ عہدے مقام نہیں چھوڑو گے اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں ملے گی. میرے محبوب کے پیچھے چلو. وما تنفقوا من شيء، اور یوں تو جو بھی خرچ کرو تم کوئی چیز وہ غیر محبوب ہو، محبوب چیز خرچ کرو تو اعلیٰ ثواب ہے، غیر محبوب بھی خرچ کرو تو فإن اللہ بِهِ علیم، یقیناً اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے، یعنی مطلق ثواب تو دے گا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب رسالت پر شبہ اول کا جواب لکھا ہوا ہے اور شبہ نہیں لکھا ہوا، سامنے شبہ لکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا. اگر یہ سچا نبی ہوتا، آپ سے سلف کے بارے میں اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اس کی شریعت میں کیوں حلال ہے؟ کیا جملہ عرض کیا؟ شبہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا. اگر یہ سچا نبی کون تو اس کی شریعت میں اونٹ حلال کیوں ہے؟ ساتھی میری طرف دیکھ لیں، میں جملہ عرض کر دوں پھر ہم آئے پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے حضرت اسماعیل، چھوٹے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف تھی ارک النساء کی. قیس رحمۃ اللہ علیہ قلعے والے استاد ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمہ اللہ مسکراتے بھی تھے اس مقام پر، فرماتے تھے مولوی پڑھتے ارک النساء، نساء کا معنی ہے عورتیں. کیسے فرماتے تھے نساء لفظ نہیں ہے یہاں پر، لفظ ارک النساء، نون پر فتح ہے، زبر ہے. نساء معنی بھول جانا. یہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی سرائکی میں کہتے ہیں رینگڑ وار. یہ جو درد ہے نا، یہ سرین سے لے کر نا، یہ سرین یہ جگہ یہاں سے ٹخنے تک یہ درد اندر اندر چلتا ہے. کبھی گھٹنے میں آ گیا، پنڈلی میں، کبھی یہاں سرین میں چلا گیا، کبھی ران میں آ گیا. بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے اس کی. کئی مریض ہم نے دیکھے تو پرانے جو حکیم تھے وہ رگ تھوڑی سی اس کو کاٹ کرنا، اس میں سے خون کے قطرے نکالتے تھے، کالا خون، تاکہ یہ تکلیف ختم ہو. اس کو کیسے فرماتے تھے ارک النساء. یہ وہ درد ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ارک النساء کیسے فرماتے تھے. عام ارک النساء پڑھتے ہیں، خیال کرنا عورتوں والی رگ، عورتوں والی رگ نہیں ہے، یہ بھولنے والی رگ ہے. تکلیف ہو تو بندہ درد کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتا ہے، تڑپتا ہے بندہ. ہم نے دیکھے بڑے مریض. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی، اللہ نے اگر مجھے اس تکلیف سے شفا دے دی تو میں ایک پسندیدہ چیز کا استعمال چھوڑ دوں گا. اللہ کریم نے ان کو شفا عطا فرمائی تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اس شریعت کے اندر یہ منت ماننا جائز تھا. اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں سمجھتے تھے، استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا اس منت کی وجہ سے. تو اب یہودی کہہ رہے تھے، اہل کتاب کہہ رہے تھے کہ اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا. آمنہ کا لال حلال کہتا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا. ان کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق آئے، حضرت اسحاق کے بعد یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی اونٹ کا گوشت استعمال کرنا حرام نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ حرام سمجھتے تھے، حرام نہیں سمجھتے تھے. منت کے طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان یہودیوں کو کہو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا اور میرا محبوب استعمال کرتے، تورات لے آؤ، مجھے تورات میں سے دکھاؤ اس میں لکھا ہو کہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں اونٹ حرام تھا. جھوٹ بولتے ہو. حضرت ابراہیم کی شریعت میں حلال تھا، بلکہ یہ لفظ بھی اب آپ نے یاد رکھ رہے ہیں،
حضرت یعقوب کی شریعت میں بھی حلال تھا، استعمال انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ اب دیکھو اس کا جواب، کلو طعام کان الا لبنی اسرائیل، تمام کے تمام کھانے، ساری دنیا کے کھانے مراد نہیں ہے، لکھا ہے جن میں گفتگو ہو رہی ہے، تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے نیچے لفظ لکھیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، قلم ہاتھ میں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام کھانے حلال تھے، بنی اسرائیل کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے وغیرہ، الا ما مگر اونٹ کا گوشت، حرم اسرائیل ولا نفسی، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس معنی بندہ، اوریل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ جیسے ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو اب میں معنی کر رہا ہوں، اگر سورۃ قصص آپ کے ذہن میں ہے، اور میں نے سورۃ تحریم میں بھی یہ گفتگو کی تھی، آپ کو یاد نہ ہو میرا کیا قصور ہے؟ وہاں عرض کیا تھا یا لیما تحرمو، کیا معنی میرے وقت آپ حرام کر رہے ہیں شہد کو؟ نا معنی وہاں کیا تھا کیوں بند کر رہے ہو، استعمال چھوڑ رہے ہو، اور سورۃ قصص کا حوالہ پیش کیا تھا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی حرام کر دی تھی نا، بند کر دی تھی، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اب یہاں بھی منع کروں گا، تمام کے تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ان کا گوشت، حرم اسرائیل ولا نفسی، جو کہ بند کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، حرم بند کر دیا تھا۔ شیخ پیر کا معنی میں نے کیا، یہاں پر جو لفظ لکھے ہوئے یہ بھی زبردست لفظ ہے، عملاً حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو حرام سمجھا ہوا تھا، عملاً یعنی عمل وہ کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے، لا اعتقاد عقیدہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو اس سے بہت پہلے کبا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام والا، کیسے بڑی پیاری بات فرماتے تھے، وہ بھی سننے مجھے اتفاقاً یاد آ گئی۔ کیسے رحمت اللہ فرماتے تھے، منظر میرے سامنے ہے سلطے کا، اس طرح کیسے بیٹھتے تھے ویسے ہوتے تھے، تو کیسے نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس تکلیف کا علاج اونٹ کا گوشت ہے۔ اگر کسی کو یہ درد ہو نا جو چلتا ہے، ریگڑ باہم جس کو کہتے ہیں، دل النسا، اور اس کا علاج اونٹ کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان یا عمر استعمال نہیں کرتا، اللہ کی قدرت ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اگر آپ بھی قدامت تحریم کے قائل ہو کہ یہ حرمت پرانی آ رہی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، تو آؤ فرما دیجئے میرے محبوب لے آؤ تم تورات، فتلوها پس پڑھو تم اس کو اگر تم سچے ہو قدامت تحریم میں کہ یہ حرمت پرانی چلی آ رہی ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پر جو بندہ گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی ظہور کذب کے بعد، جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد، سمرا بھائی یہی لوگ ہیں ظالم کل۔ فرما دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ کریم نے، فی جمیع ما ذکر، جو کچھ ذکر ہوا ہے سارے کے سارے میں اللہ نے سچ فرمایا۔ بس پیچھے چلو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، حنیفاً سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ دوسرا شبہ ہے، رسالت پر دو شبہ ہیں اس حصے کے اندر، نیچے شبہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، جواب شبہ ثانی بر رسالت، ان قبلتنا اقدم من قبلتہم، ہمارا قبلہ تمہارے ان کے قبلے سے پرانا ہے، ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس، وہ پرانا قبلہ ہے، اصل قبلہ ہے، تم نے وہ نبیوں والے قبلے کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اس کی ابتدا ذہن میں ہو تو میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا، پہلا قبلہ کون سا تھا؟ یہ جو اخباروں میں آتا ہے کہ قبلہ اولا بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلو، جلوس نکالو، فلاں فلاں، قبلہ اولا، تو قبلہ اول کہتے ہیں، اول نہیں ہونا چاہیے، قبلہ اولا، تو خیر قبلہ اولا بیت المقدس عام مشہور ہے، تو پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، پہلا قبلہ تو بیت اللہ شریف تھا۔ تم کہتے ہو ہمارا قبلہ پرانا ہے، تمہارے قبلے بیت اللہ سے، تمہارا قبلہ پرانا نہیں، ہمارا پرانا ہے، پہلا ہے۔ دیکھو
ان اول بیت وسع للناس، 7 کعبے کے فضائل یہاں پر ہیں، میں نمبر عرض کروں گا۔ عنوان کیا ہے؟ فضائل کعبہ، 7 نمبر آئیں گے۔ یقیناً پہلا گھر وسع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی عبادت گاہ بننے کے لیے، لکھا ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وہ کہاں ہے؟ للذی البتہ وہ بے پکا میں ہے۔ پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے، وہ گھر پکا میں ہے۔ پکا جو ہے نا، اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے پیمانہ گردن توڑنے والا۔ آپ اگر میری طرف توجہ کریں تو میں جملہ کہہ دوں گا۔ پہلا نام تھا لائن پور، اب نام ہے فیصل آباد۔ پہلا نام تھا منڈ گمری اور اب نام ہے سنیوال۔ اٹک کے ہمارے مولانا بہت سارے یہاں ہیں۔ تو پہلا نام تھا کیبل پور، اب نام ہے اٹک۔ جگہ ایک ہے، تو جگہ ایک ہے، ایک نام ہے مکہ، دوسرا نام ہے پکا۔ مکہ مک سے ہے، مک کا معنی مٹانا، سمجھ لیں، مکہ مک سے ہے، مک کا معنی مٹانا۔ جو ایماندار وہاں پہنچے حج اور عمرے کے لیے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، مشرک کے نام موحد۔ اور پکا پک سے ہے، پکا یا بکو کا معنی گردن توڑ دینا۔ جو وہاں سرکشی کی کوشش کرے اللہ اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے ابرا کے بارے میں آپ نے پڑھا سورۃ فیل کے اندر۔ آؤ جی، مبارکان برکت دیا ہوا ہے، دینی نفع و ثواب ہے اس میں بہت۔ آپ کے پاس لکھا ہے نشانات 5، 4 تشریعی، 1 تکوینی۔ یہ بھی انداز الگ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو 7 نمبر میں نے لکھوانے اور انداز ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ اچھا، ہدی للعالمین، اب آ گئی تشریعی نشانی، ہدی للعالمین۔ یہ مبارکان پر لکھا ہوا ہے، یہ جو اول تشریعی ہے نا، یہ مبارکان کا جملہ ہے۔ کیا عرض کیا؟ یہ جو ہدن کے نیچے اول تشریح لکھا ہوا ہے نا، یہ مبارکن کے لفظ ہیں۔ برکت دیا ہوا ہے، اس میں دینی برکت ہے، دینی نفع ہے، دینی ثواب ہے۔ اور نمبر 2 وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت رہنما ہے جہان والوں کے لیے۔ ہدن ہادیان تھا، مبلغ کے لیے ہدن ذکر کیا۔ لکھا ہے 2 تشریح فائدہ نماز کے رخ بتانے میں، سارے لوگ رخ اسی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں کچھ نشانیاں ہیں، بینات صاف، کچھ تکوینی کچھ تشریح نشانیاں ہیں اس کی فضیلت کی۔ مقام ابراہیم، اس پر بڑے علماء لکھے منہا، بس منہا مقام ابراہیم۔ اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، یہ تکوینی نشانی ہے، وہ پتھر ہے جس پر حضرت کے قدموں کے نشان ہیں۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ورنہ یہ جو مشہور ہے دلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو مشہور ہے نا کہ ان کے قد جی بہت بڑے تھے، 50 60 فٹ وغیرہ، نہیں سب ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ سب کو حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان ہیں نا، دونوں پاؤں کے پتھر میں، تو وہ جیسے ہمارے ماحول میں ایک خوبصورت بڑی قد والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پاؤں کے برابر نشان ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آپ سے سلم سے 4-5 ہزار سال پہلے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قد مبارک اتنی تھی جتنا ہمارا جو ہے نا ایک خوبصورت قد والا بندہ ہو۔ اب نیلوی صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، فرماتے جیسے عیسیٰ خیل کے لوگ ہیں، کہ جو ہمارا میاں والی کا علاقہ ہے نا عیسیٰ خیل کا، کیونکہ نیلوی صاحب 8 سال تک موج کے قصبہ ہے ہمارے میاں والی سے آگے، وہاں پر عربی ٹیچر رہے ہیں 8 سال۔ تو چونکہ اس علاقے میں وہ رہے ہیں تو جانتے تھے ان لوگوں کے قد بڑے بڑے ہیں۔ اب اتنا بڑا قد بھی نہیں ہے کہ 60-70 فٹ نا۔ نیلوی سے فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک کا نشان گواہ ہے، قد ان کے خوبصورت بڑے تھے، ایسے نہیں ہے 40-50 فٹ وہ یہ ہے وہ ہے۔ اور یہ جو فرماتے تھے کہا گیا کانا آجاز و نخل
من خاویہ، گویا کہ وہ کھجوروں کے درخت ہیں جیسے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں. تو کھجور کا درخت ہوتا ہے تو بہت اونچا، یہ تو 25 30 40 فٹ ہوتا ہے. یہ تشبیہ کی گئی ہے قد آور ہونے میں. یہ معنی نہیں ہے کہ کھجوروں کی طرح بڑے تھے، یہ معنی نہیں ہے. تو واقعی قدموں کا جو نشان ہے نا، بہترین قد والا جو خوبصورت قد والا بندہ ہو اس کا جتنا پاؤں ہوتا ہے اتنے پاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. آؤ جی مقام ابراہیم. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. چوتھی تشریح نشانی، جو بندہ داخل ہو گیا وہاں کان آمنا، ہے وہ امن والا، اس کو امن مل گیا. نیچے جملہ لکھ لیں، دنیا میں قتل سے، آخرت میں عذاب سے. سلام آپ نے رکھ دی، میں انتظار نہیں کروں گا. دنیا میں قتل سے، آخرت میں عذاب سے وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. پانچویں تشریح نشانی، اور اللہ کریم کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے ارادہ کرنا بیت اللہ کا. حج کرنا یعنی ارادہ کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، ہر شخص پر نا اس بندے پر جو طاقت رکھتا ہو طرف اس کعبے کے، سبیلا راستے کی طاقت رکھتا ہو. من استطاع الیہ سبیلا، شرائط فرضیت. اب حج کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے گھر والوں کا خرچہ بھی دے کر جائے، اور نمبر 3 راستے کا امن بھی ہو. کعبے کا ذکر چلا تو کعبے کی مناسبت سے حج کا مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا. اللہ علی الناس سے 3 شرطیں، آنے جانے کا خرچہ، جتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں گھر والوں کا خرچہ، نمبر 3 راستے کا امن. اگر ہے ایسے بندے پر حج فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو بندہ انکار کرے احکام خداوندی سے، کافرہ کے اوپر لفظ عرض کر رہا ہوں، انکار فرضیت حج. اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکار فرضیت حج. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ حج کے فرض ہونے کا انکار کرے. بڑے حج تو اٹھائے پھر رہے ہو، حج کیا ہے؟ اللہ نے حج میں سب کچھ رکھا. یہ حج کی فرضیت کا انکار کرے تو یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے عن العالمین، جہان والوں سے. یہ علت ہے اور لکھا ہوا ہے جزا مقدر. تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جو بندہ انکار کرے تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ کیوں؟ یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے جہان والوں سے. اب میں 7 نمبر لکھواتا ہوں. ان اول بیت 1، فضائل کعبہ 7. اول بیت 1، مبارکن 2، ہدن 3، بینات آیات و بینات 4، مقام ابراہیم 5، کان آمنا 6، حج البیت 7. قل یا اہل الکتاب. شبہات دور کرنے کے بعد زجر اول برائے اہل کتاب. اونٹ والا شبہ بھی دور کر دیا، قبلے والا شبہ بھی دور کر دیا. ہمارا قبلہ مقدم ہے، پہلا قبلہ ہمارا ہے. فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کریم کی آیات کے ساتھ؟ بیان زلال گمراہ ہونا، مانے اس کفر رکاوٹ، حالانکہ اللہ کریم گواہ ہے ان کاموں پر جو تم کر رہے ہو. اللہ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دوسری زجر فرما دیجئے بیان اسلام گمراہ کرنا. اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کریم کے راستے سے؟ من آمنا، اس بندے کو جو ایمان لانا چاہے. جو ایمان لانا چاہے تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ تَبْغُونَهَا عِوَجًا. بڑے علماء غور کریں، عبارت تھی تَبْغُونَ اللَّهَ عِوَجًا. تلاش کرتے ہو تم لہا، ہا یعنی لہا واسطے اس راستے کے کجی. اب ہا ضمیر سبیل کی طرف جا رہی ہے. نحویوں اشکال نہ کرنا، ہا ضمیر تو مؤنث ہے، سبیل مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. سبیل مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے.
تلاش کرتے ہو تم اس راستے میں کجی شبہات تلاش کرتے ہو، اے وجن کے نیچے شبہات وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ بھی ہو، مطلع بھی ہو اس حرکت کی قباحت پر۔ یہ گندی حرکت ہے اللہ کے راستے میں تو شبہات تلاش کرنا، اور نہیں اللہ کریم کا غافر ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اس کا حاشیہ پڑھیں گے تو اگلی آیات سمجھ آئے گی۔ حصول کامیابی کے دو شعبے، یہ حاشیہ ہے ان آیات کا نمبر 1 لکھا ہوا ہے، کول دائرہ آپ نے نہیں بنایا، کیسے حاشیہ نظر آئے؟ حصول کامیابی کے دو شعبے، نمبر 1 استقلال، بندہ ڈٹ جائے، اور نمبر 2 اسباب بقائی استقلال، استقلال باقی کیسے رہ سکتا ہے اس کے اسباب۔ استقلال کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا عدم توجہ بسوء شبہات یہود، یہود کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرو، تم استقلال پر رہو گے، پکے رہو گے۔ نمبر 2 خوف خدا، اللہ کا خوف کرو گے تو تم پکے رہو گے۔ نمبر 3 تالیف قلبی، تمہارے دلوں کے اندر جو محبت ہے وہ برقرار رہے گی، آپس کے اندر استقلال رہے گا، دلوں کے اندر محبت ہوگی تو۔ اور اسباب بقائے استقلال 2 ہیں، تبلیغ اور جہاد، تبلیغ اور جہاد کرتے رہو گے، استقلال کے اسباب مہیا رہیں گے، پکے رہو گے۔ یہ 5 باتیں آ رہی ہیں، دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تنبیہ برائے مومنین، و اجتناب شبہات و اتباع رسول، رسول کے پیچھے چلو، شبہات سے بچو، مومنوں کو تنبیہ۔ شعبہ اول استقلال، پہلا استقلال، فرمایا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم کہاں مانو گے کسی جماعت کا، فریقاً کا معنی کیا قسم، اعتقاداً و عملاً، نکرہ ہے نا تحتاً، یہ شرط کے مقام میں تو اس لیے معنی عموم والا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان تطیعوا فریقاً، اگر تم کہاں مانو گے کسی جماعت کا، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو دیے گئے کتاب تورات و انجیل۔ تطیعوا کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے اعتقاداً او عملاً، کیا لفظ ہے؟ اعتقاداً، ٹھیک تو کرو نا، ٹھیک نہیں کہنا آپ نے، یہ او لکھا ہوا ہے، او بنانا ہے اس کو، اعتقاداً او عملاً، عقیدہ تم نے ان کا مان لیا یا عمل میں ان کی اطاعت کی۔ فرق ہے، کیونکہ آگے فرق آ رہا ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لوٹا دیں گے تم کو ثمرہ اطاعت تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ اب اس کے نیچے بھی لفظ ہے، کافرین کے نیچے اعتقاداً یا عملاً، ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ عقیدے میں تم نے ان کی بات مان لی، ان کا عقیدہ مان لیا تو عقیدے والے کافر ہو جاؤ گے، اور عمل ان والا مان لیا تو عمل والے کافر ہو جاؤ گے۔ فرق ہے دونوں میں، سبحان اللہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تنبیہ برائے مومنین، کیف تکفرون، سجر کو کاٹو جی، تنبیہ برائے مومنین، یعنی تم کو کب روا ہے، کب جائز ہے تمہارے لیے ان کی جانوں میں نہ آنا۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، مانے بل حالانکہ انتم تم ہو تتلا علیکم کی تو آیات اللہ، پڑھی جا رہی ہیں تم پر اللہ کریم کی آیات، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ نمبر 1 اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں، وفیکم رسول ہو، نمبر 2 اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اور اب رسول موجود نہیں، اب اسوہ حسنہ ان کا موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس بندے نے مضبوط پکڑ لیا اللہ کو، کیا مطلب؟ یعنی ایمان پر مضبوط رہا، جو بندہ مضبوط پکڑے گا اللہ کو، ایمان پر پکا رہا، سمرا، پس کی ہدایت دیا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، شعبہ تقوی۔
ذرا ایک دفعہ مہربانی فرمائیں حاشیے پر پھر نظر ڈال لیں جو پچھلے صفحے پر تھا۔ کامیابی حاصل کرنے کے 2 شعبے لکھے ہوئے تھے، استقلال اور اسباب استقلال۔ استقلال کیسے پکے رہو گے، اس کے 3 شعبے: عدم توجہ، وسوء شبہات یہود، یہ بات گزر چکی ہے، یہود کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا تمہیں کافر بنا دیں گے۔ نمبر 2 خوف خدا تقوی، اور نمبر 3 تالیف قلبی۔ یہ 3 ایسی چیزیں جن سے تم پکے رہو گے، ان کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، دلوں کے اندر محبت رکھو تاکہ تم مستقل رہو۔ اب یہ دوسری بات آ گئی، تقوی، خوف خدا۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ، ڈرتے رہو اللہ کریم سے، والتقوی حق تقاتی، جیسے حق ہے اسے ڈرنے کا۔ دوام تقوی بلا تموتن، یوں نہیں کہ بس ایک دفعہ تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گئے اور پھر چھوڑ دیا، نہ، دوام تقوی اس اللہ کے ڈر کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اپنی زندگی میں۔ ہرگز نہ مرنا تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، موحد ہو۔ موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، پہلے پارے میں عرض کیا تھا، یہ جملہ گزرا ہے، مطلب یہ ہے ساری زندگی اسلام پر توحید پر گزارو تاکہ موت آئے تو اسلام اور توحید پر آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں جماعت کے 5 اصول لکھواؤں گا شیخ پنجبیر کی طرز پر، میں ترجمہ ذرا آگے کر لوں تاکہ آپ کے سامنے ترجمہ آ جائے۔ شعبہ صوم تالیف قلبی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مضبوط پکڑو تم اللہ کی رسی کو، رسی سے مراد قرآن، جمیعاً ساتھ حکم دیا ہوا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، حکم یہی ہے کہ سارے مل کر اللہ کی قرآن کو مضبوط پکڑو، توحید میں اختلاف سے بچو، قرآن کو مضبوط پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بنو، جو ممنوع ہے فرقے فرقے بننا منع ہے۔ اور یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر، اس کو تم آدان، جب تھے تم دشمن قبل الاسلام۔ اچھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس الفت ڈال دی اللہ کریم نے تمہارے دلوں کے درمیان، پیار ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس ہو گئے تم اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، یہ وجہ با کا معنی کر رہا ہوں، بِنِعْمَتِهِ با سببیہ، ہو گئے تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی۔ کون سی نعمت؟ تالیف القلوب والی، دلوں میں محبت ڈالنے والی نعمت، اس وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ، دوسرا انعام، اور تھے تم علی شفا، اوپر کنارے کے، شفا کنارے کو کہتے ہیں۔ ہمارے عام اردو والے، اسکول کالجوں والے جو مولویوں کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، اللہ نے کو شفا دے دے، اللہ کرے جہنم میں ڈھاوے، دوسرے کو کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، اللہ تجھے جہنم کے گڑھے میں گرائے، اللہ، اور تنقید مولویوں پر۔ آپ کو سنایا نہیں تھا، بھول گئے ہو، پڑھتے ہیں خلف الرشید، خلف الرشید کا معنی نلائق بیٹا، نلائق پتر پر نیدا میاں تو ہی ہمیں، نلائق بیٹے کی شادی ہے تم بھی آنا۔ لفظ ہے خالہ الرشید، کیا لفظ ہے؟ اور یہ شفا کا معنی ہے کنارہ۔ یہ دیکھو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے، حفرہ گڑھا، گڑھا بھی کون سا؟ من النار، آگ کا، بس گرنے کی دیر تھی، بس کنارے پر کھڑے تھے جہنم کے گڑھے کے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، مرنے کی دیر تھی تم اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بچا لے اللہ کریم نے تم کو بذریعہ اسلام، منها اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا رہے گا اللہ کریم واسطے تمہارے اور احکام اپنے، تاکہ تم تہتدون، راہ راست پر قائم رہو۔ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی اور تمہیں جہنم سے بھی بچا لیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دی، سریا آسمان کے تاروں کو کہتے ہیں، اور دوش منا کندھا۔ ایک عرب نے آدمی، یہ ہندو نے کہا ہے، ایک ہندو تھا، اس کے شعر ہے، ہری چند اختر اس کا نام تھا، اختر اس کا لقب ہے۔ اس ہندو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ درفشانی، موتی کا کہنا، در موتی کو کہتے ہیں، درفشانی میں تیری قطروں کو دریا کر دیا۔
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آؤ مولانا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اسباب بقائے استقلال باقی کیسے رہے گا، اس کے اسباب آ گئے۔ آپ کے پاس حاشیے پر لفظ ذرا دیکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پچھلے سے پچھلے صفحے پر اسباب بقائے استقلال باقی کیسے رہے گا۔ نمبر 1 تبلیغ، نمبر 2 جہاد۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دیں الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ خیر کے نیچے لکھے اتباع قرآن و سنت، جلدی کریں جلدی، اتباع قرآن و سنت، قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دیں۔ مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی دعوت نہ دیں۔ اس مسجد میں تب رہ سکتے ہو کہ صلاۃ و سلام پڑھو، یار نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے نہیں کھاتے ہیں، ہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ اتباع قرآن و سنت۔ سبحان اللہ، یدعون الی الخیر، جو دعوت دیں الی الخیر، بھلائی کی طرف، قرآن و سنت کی اتباع، یہ ہو گئی تبلیغ۔ اول جہاد باللسان، یہ جہاد کون سا ہے؟ زبان سے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوم جہاد بالسنان، ہتھیاروں کے ساتھ، اور حکم کریں بالمعروف، نیکی کا، اور روکیں عن المنکر، گناہ کے کام سے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ لکھو نیچے جی، عربی میں نہیں لکھ پاتا، اردو میں عرض کر رہا ہوں۔ بالمعروف ہے نیچے، کل ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اور منکر کے نیچے کل ما خالف الکتاب والسنہ، جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اس سے روکنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سمجھ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ورنہ نیکی کا کہنا تو بڑا آسان ہے، کسی کو کہو آؤ مسجد میں چلو 10 رکعت نوافل پڑھنی، بھاگ کر آئے گا۔ اسی کو کہو ٹی وی نہ دیکھ، ایک پارہ قرآن کا پڑھ لو، آسان کام ہے، ٹھیک ہے پڑھتا ہوں جی۔ اسی کو کہو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ، یہ مشکل ہے۔ ایک بندے کو کہو 100 روپے اللہ کے نام پر دے دو، دے دے گا۔ اسی کو کہو کہ بد نظری نہ کر، غیر محرم عورت کو نہ دے، مشکل ہے۔ میرا جملہ دھیان سے سن لیں، نیکی کرنا اتنا بڑا کمال ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھنے میں تردید کر رہا ہوں۔ نیکی کرنا کمال ہے، اتنا بڑا کمال نہیں جتنا گناہ چھوڑنا کمال ہے۔ 3 زندگی کے اصول آپ اپنا لیں، میں بھی اور آپ بھی، انشاءاللہ ہم یقینی جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید والا ہو۔ نمبر 2، انسان فرائض کا پابند ہو، نماز، روزہ، اللہ نے کر طاقت دی ہے، حج طاقت دی ہے، زکوٰۃ، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ عقیدہ ٹھیک ہو، فرائض کا پابند ہو۔ نمبر 3، گناہوں سے بچے، یقینی جانتے ہیں۔ ہائے ہائے، آؤ جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، زجر و تخفیف اخروی، نہ ہو تم لوگوں کی طرح جو فرقے بن گئے، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، واختلفوا، اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، بعد اس کے کیا کہ ان کے پاس واضح دلائل سمرا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ اچھا کب ہوگا بیان وقت عذاب؟ یوم بیان وقت عذاب، بشارت و زجر، خوشخبری بھی ہے زجر بھی۔ کب ہوگا؟ جس روز سفید ہوں گے کئی چہرے، وتسود، اور کالے ہوں گے کئی چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَاسْبَرَ، وہ لوگ کہ کالے ہو گئے ان کے چہرے، اَكَفَرْتُمْ، یُقَالُ، ان کو کہا جائے گا تذلیل مجرمین، کیا کفر کیا تھا تم نے، بعد ایمانکم، ایمان کی خواہش رکھنے کے باوجود۔ کیا کفر کیا تھا تم نے، بعد ایمانکم، ایمان کی خواہش رکھنے کے باوجود۔ خواہش ایمان کی تھی لیکن تم نے کفر کیا۔ اب آپ تو بادشاہ ہیں، جو نیا استاد مدرسے میں تعینات ہوا، ترجمہ تو پڑھا ہے، وہ ترجمہ پڑھا رہا ہے، نیا استاد، پرانا استاد جامی پڑھائے، کنز قافیہ پڑھائے، بڑی کتابیں پڑھائے، شرح قائد پڑھائے، نیا استاد، نیا فارغ، وہ ترجمہ دے دو۔ قرآن کی
اہمیت جامی سے کم ہے، ہدایت الناف سے کم ہے، قدوری سے کم ہے۔ نئے استاد کو بڑے سبق نہیں دیتے، قرآن کی اہمیت بڑی کتابوں سے کم ہے، یہ انسان کا کلام ہے معاذ اللہ۔ نئے استاد کو دے دیا، اس نے معنی کرایا، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، آگے چلا یہ معنی ہے اکفرتم بعد ایمان، تم نے کفر کیا ایمان کی خواہش رکھنے کے باوجود۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چیختا چلاتا تو رہتا ہوں، مانتا ہماری کوئی نہیں ہوئی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون فافسیہ، سمرا پر چکھو تم عذاب۔ لکھا ہے یعنی عذاب ظلم نہیں بلکہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چکھو تم عذاب، سبب عذاب وجہ اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ بشارت اخروی بہرحال وہ لوگ کی بھی عزت، سفید ہو گئے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، بس اللہ کریم کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ جملہ ہے بڑا قیمتی، فائدہ یوں نہیں فرمایا ففی جنت اللہ، نہ فرمایا ففی رحمت اللہ۔ لکھا ہے فائدہ بئی تعبیر کہ جنت محض رحمت الہی ہے نہ بوجہ عمل کے۔ یہ انداز اختیار کر کے مسئلہ سمجھا دیا، جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ثمرہ الجنت۔ اور نمبر 2 ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلکا یہ آیتیں اللہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق حکمت کے موافق، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، دفع شبہ نہیں لکھا ہوا سامنے لکھ لیں۔ جہاد کے ذریعے لوگوں کو مارنا اور جہنم میں ڈالنا ظلم ہے۔ بس جواب وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کریم نہیں ارادہ کرتا ظلم کرنے کا جہان والوں کے لیے۔ لکھا ہے جزا و سزا و جہاد کفار میں دونوں باتیں آ گئی ہیں۔ کافروں سے جہاد ظلم نہیں، جزا سزا دینا ظلم نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، دلیل توحید کی نمبر 5 تشجیع علی القتال، دلیری بھی ابھارا جا رہا ہے، دلیری دکھائی جا رہی ہے، دلیری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ یہ نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ذہنی طور پر اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ کریم کامیابی دے گا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، لکھا ہوا ہے جملہ اشاعت توحید و تردید شرک جاری رکھنے کی ترغیب۔ توحید کی اشاعت و شرک کی تردید جاری رکھو۔ ہو تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ للناس اس پر ایک لفظ لکھوانا ہے، میں نے اوپر لکھے بالکل اوپر، نفع ہدایت پہنچانے کے لیے، نفع ہدایت پہنچانے کے لیے۔ علت اول، کیوں نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع ہدایت پہنچانے کے لیے؟ وجہ علت اول جہاد، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، یہ علت جہاد ہے، جہاد کی وجہ میں عرض کرتا ہوں جملہ، حکم کرتے ہو تم بالمعروف، ہر اس کام کا جو قرآن و سنت کے موافق ہو۔ ابھی معنی کیا ہے ہم نے کل ما وافق الکتاب والسنہ، اور روکتے ہو تم عن المنکر، گناہ سے۔ گناہ سے مراد کل ما خالف الکتاب والسنہ، جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، یہ علت جہاد۔ اور علت دوم جہاد کی وتؤمنون باللہ، خود بھی ایمان رکھتے ہو اللہ کریم کے ساتھ۔ یہ دوسری علت ہے جہاد کی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک جملہ ساتھ ہے چھوٹا سا، وہ پہلے پڑھ لیں۔ فَلْتَكُونُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ فَلْتَكُونُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، سامنے جملہ لکھے مولانا، تیر کا نشان لگا کر حاشیے پر، تمہارا شیوا یہی ہے، عادت شیوا یہی ہے کہ توحید بیان کرتے رہو،
توحید کی خاطر مشرکین سے جہاد کرتے رہو۔ آج حضرت رحمت اللہ مولانا حسین علی سے اب بڑے علماء غور کریں، میں علت کے مطلب کو حل کرنے لگا ہوں۔ یہ کیسے علت ہے جہاد کی؟ تامون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، یہ جہاد کی علت کیسے ہے؟ آپ جملہ دھیان سے سنیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ اس میں رکاوٹ ہے، ان سے جہاد کرو۔ کیا جملہ ہے؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ میں رکاوٹ ہے، ان سے جہاد کرو۔ اب عجیب بات جو آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا، تؤمنون باللہ ایمان کا ذکر بعد میں کیا۔ ایمان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، ورنہ بڑے اس کے جواب علماء نے دیے۔ ایک جواب آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں میری بات۔ ایمان باللہ تمام امتوں میں مشترک تھا۔ کیا جملہ عرض کیا؟ ایمان باللہ تمام امتوں میں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی امتیں، سب نے اللہ پر ایمان لانا تھا۔ ایمان باللہ سب میں مشترک تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی خصوصیت ہے، اس لیے اس کو ذکر پہلے کیا، ایمان کو بعد میں کیا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، نیچے لکھا نہیں تو صحیح جملہ کتوں لفظی تو میری تو بڑی محنت نہیں کرتی، میں نے تو تفسیر گھنگالی جملہ ڈھونڈا ہے، میں ہر جملہ تو نہیں لکھوا سکتا، کیا کروں؟ آپ یہ سمجھے کہ ترجمے والے قرآن میں یہ لکھا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے کتنی تفسیر کھنگالی ہے اور یہ جملہ مجھے حاصل ہوا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، زجر و ترغیب التوحید برائے بیان اہل کتاب، زجر بھی ہے ترغیب بھی۔ اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تمہاری طرح البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے ہے، لیکن تمام مسلمان نہ ہوئے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ ان میں سے ایماندار ہیں، اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، ترغیب الی الجہاد، اگر ہم نے ان سے جہاد کیا تو وہ نقصان دیں گے ہمیں، فرمایا نہیں ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو، الا اذى، مگر برا بھلا کہنا۔ اذن سے مراد برا بھلا کہنا، معمولی تکلیف تمہیں دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، بس یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہمت کریں گے یقاتلوکم، اگر لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم الادبار، پھیر جائیں گے تم سے پیچھے، ثم لا ینصرون، پھر اس سے بڑھ کر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں پیچھے پھیر جائیں گے؟ ثم یولوکم الادبار، کیوں پھیر جائیں گے؟ اس کی وجہ علت و تولی سور باطلہم الذلہ، مار دی گئے ان کے اوپر ذلت، خاص بے قدری، خاص بے قدری، مار دی گئے ان کے اوپر ذلت۔ خاص بے قدری لکھا، یعنی بے امنی جان، ان کی جان کو امن نہیں ملے گا۔ اینما سوگے جہاں بھی یہ پائے جائیں گے یہودی، الا بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے جو رسی ہے وہ ان کو مل جائے تو جان بچے تو بچے۔ وحبل من الناس، اور ساتھ رسی کے لوگوں کی جانب سے، اللہ والی رسی کو ملے تو جان بچے گی، لوگوں کی رسی ملے تو جان بچے گی۔ بحبل من اللہ، اس پر لفظ لکھے مسلمانوں سے معاہدہ، حبل من الناس غیر مسلم سے معاہدہ۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو دھیان سے دیکھیں۔
بحبل من اللہ پر جو میں نے بات لکھوائی ہے یہ آسان ہے. ان کی یہودیوں کی جان کیسے بچے گی؟ دو طریقے ہیں. نمبر ایک آپ نے بتایا ہی نہیں، مسلمانوں سے وعدہ کریں جان بچے گی، یا غیر مسلموں سے. آسان انداز. آپ کے پاس ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے بحبل من اللہ، ان کی جان بچے گی، ان کو اللہ کی رسی مل جائے. کیا مطلب اللہ کی رسی کا؟ یعنی انہماک فی العبادت، عبادت میں مشغول رہیں، لڑنے سے دور رہنا، لڑائی نہ کرے، جان بچی رہے گی. یہ تو گئی صفت مکتسبہ. اور غیر مکتسبہ عدم بلوغ و انوثیت. مکتسبہ کہتے ہیں اختیاری کو، اور غیر مکتسبہ کہتے ہیں غیر اختیاری کو. عدم بلوغ و انوثیت، اگر بالغ نہیں ہے کوئی یہودی بچہ ہے تو یہ بچہ رہے گا، کوئی عورت ہے یہودی بچی رہے گی. اور بحبل من الناس، لوگوں کی رسی کے ذریعے بچے رہیں گے. کیا معنی؟ ذمی ہونا یا مصالح ہونا. بیان قرآن کا والا ذمی بن کر رہیں گے، ہم ٹیکس دیں گے، ہماری جان مال کی حفاظت کرو، پھر بھی مسلمانوں ان کی جان بچی رہے گی. کیا تمہارے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں تو جان بچی رہے گی. فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، علت دو متولی، تم سے جنگ کریں گے تو پیچھے پھیر جائیں گے، لوٹے ساتھ غضب کی اللہ کی طرف سے نظر. نمبر 3 علت تولی، مار دی گئی ان کے اوپر المسکنہ، پستی و کم ہمتی. مسکنہ پر لفظ لکھنے، جزیہ دینا، جزیہ دیتے رہیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے. ذالک علت مسکن و ذلت و غضب، یہ کیوں ان کے اوپر کم ہمتی پستی ماری گئی، کیوں ذلت ماری گئی، کیوں غضب ہوا؟ اس وجہ سے بات سبب یا کانو، کہ انکار کرتے تھے اللہ کی عہدوں کا. ایک نمبر 2 قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق، جو ان کی نظر میں بھی ناحق تھا. بغیر حق ان کی نگاہوں میں بھی ناحق تھا، بغیر کسی وجہ کے. اب سادہ معنی بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے. ذالک علت کفر و قتل، کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، کیوں کفر کرتے تھے وجہ اس وجہ سے اصحاب کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرتے تھے. لیسوا سوا، سارے بے ایمان ہیں. فرمایا نہیں، بشارت والے کتاب کے لیے جو ایمان لے آئے نہیں، سب برابر. من اہل الکتاب، والے کتاب میں سے منہم المؤمنون، اس کی آ گئی تفصیل، پیچھے گزرا تھا منہم المؤمنون اکثرهم الفاسق. رات کو قیام کرنے والی، یتلون آیات اللہ، قیام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تشریح قائمہ. اب یہ جو میں نے مانا کہ اس کی تشریح آ گئی. رات کو قیام کرنے والی، کھڑے ہونے والے، کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے اللہ کریم کی آیات کی وصف پر. تلاوت قرآن آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں. نیچے لکھا ہوا ہے یہ رات کی گھڑیوں میں شب بیداری. وہم والوں کو ان الذین کفروا لن تغنیا. 5 شرطیں میں نے لکھوانی ہے لیکن میں ترجمہ آگے کر لوں، 5ویں تک شرط بھی آ جائے ساتھ. ان الذین کفروا، اب تخویف اخروی ہے. پہلے اہل کتاب مومنین کا ذکر تھا، اب کفار اہل کتاب کا ذکر. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اولئک من الصالحین پر ایک جملہ مجھ سے رہ گیا. اگرچہ یہ لوگ برباد شدہ معاند بالحق، قوم کے حق کے ساتھ ضد کرنے والے، برباد شدہ حق کے ساتھ ضد کرنے والے قوم کے لوگ ہیں، لیکن جن میں یہ خوبیاں پائی گئی ہیں وہ صالحین میں سے ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. نیچے حاشیہ پڑھنے نمبر 1 لکھا ہے اسباب ثلاثہ، غرور اور آکڑ کے 3 اسباب، اموال، اولاد، خیرات فی سبیل اللہ کی راہ میں نیکیاں کرنا. ان 3 وجوہات کی بنا پر بندہ آکڑ میں آ جاتا ہے، ان کی تردید کی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر دن کام آئیں گے ان کے مال. سبب اول، دیکھا مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. نمبر 2، ان کی اولادیں کام آئیں گی من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر. سمنا اخرویہ، یہی لوگ ہیں جہنم اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مثل ما ينفقون، سبب غرور سوم، نیکیاں کرنا. کیفیت مثل ما ينفقون، کیفیت برباد وسائل ہونے میں جو خرچ کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں. کمثل ريح، مثل ہوا کے ہے. نیچے جملہ عربی والا ہے وہ پڑھتا ہوں ذرا غور سے اس کو سنیں. قیلا
کہا گیا لما انفقہ سفلۃ الیہود، جب کہ خرچ کیا جو یہودیوں کے چھوٹے طبقے کے لوگ تھے نا، کس پر؟ علی علمائہم المحرفین، جو تحریف کرنے والے علماء تھے ان پر خرچ کیا. یہ چھوٹے طبقے کے لوگوں نے، مریدوں نے، مبتدیوں نے یہ فرمایا گیا. اور مثلا ما ينفقون کا عربی کا جملہ تو آپ کو یاد نہیں رہے گا، میں حضرت صاحب کا جملہ لکھوا دیتا ہوں، سامنے لکھ لیں. بالکل یہود کا اپنے احبار و رہبان پر خرچ کرنا مراد ہے. یہود کا اپنے احبار و رہبان پر خرچ کرنا مراد ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح، مثل ہوا کے ہے، فیہا سرون، اس ہوا کے اندر سخت سردی ہو. اصابت ہر قوم پہنچ گئی قوم کی کھیتی کو، ظالم ایسی قوم جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بوجہ شرک و کفر کے، فاہلکتو، بس ہلاک کر دیا اس ہوا نے کھیتی کو. ہوا نے ہلاک کر دیا کھیتی کو. ان کی مثال بھی ایسے ہے جیسے ہوا آئے، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے سارا فصل مارا جاتا ہے. ان کی مثال بھی ایسے ہے، کفر و شرک کیا، ساری نیکیاں ان کی تباہ و برباد ہو گئیں. وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا اللہ کریم نے ان پر سزا دینے میں، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 2 اشیاء پڑھ رہا ہوں. ما قبل سے ترقی کر کے کہا گیا امر بالمعروف کرتے رہو، اب کہا گیا ان سے پوشیدہ دوستی نہ رکھو. یہاں زجریں ہیں مومنین کے لیے. اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بناؤ تم بطانة رازدار. ورنہ جسم جو ہے اوپر قمیص ہے اور نیچے بنیان ہے، بنیان جس کو کہتے ہیں بنیان. تو بطانہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، بنیان. تو اوپر والی جو قمیص ہے اس کو بطانہ نہیں کہتے، جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے کپڑا اس کو کہتے ہیں بطانہ. رازدار نہ بناؤ، سبحان اللہ. من دونکم، اپنے غیر کو، من دونکم کا معنی اپنے غیر کو. یہ تو استادوں کے معنی ہیں جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں، اور یہ معنی میرے پاس لکھا ہوا ہے 24 سال پہلے کا. لا یعلونکم خبالا، اپنے غیر کو نہ بناؤ رازدار، یعنی من الیہود والمنافقین، یہودی اور منافقوں کو رازدار نہ بناؤ، راز نہ دو. لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے تم میں فساد کی. پیچھے آ جاؤ، میں 5 جماعت کی شرطیں لکھوا دوں شیخ پنبیر کی طرز پر. صفحہ 137، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. نمبر 1، جماعت کے ارکین کا عقیدہ ایک ہو. بڑا عالمیہ ہے مولانا آج کے دور میں. ایک ہی جماعت ہے، کوئی مولوی سے کچھ عقیدہ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جماعت کیسے چلے گی؟ نمبر 2، واعتصموا بحبل اللہ کے سامنے منشور ایک ہو. آگے آؤ اگلا صفحہ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمام ارکان فعال ہو. فعال سمجھتے ہیں آپ؟ چست ہو، دعوت دینے کے اندر سستی نہ کریں، دعوت پہنچائیں دوسروں تک. یہ نمبر 4،
آیت نمبر 115 پر آ جائیں، ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا پر تمام ارکان مال خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، شرک و بدعت کی تردید کے لیے مال خرچ کریں۔ درس قرآن ہے، بیان ہے، جلسہ ہے، دین کی دعوت ہے، اجلاس ہے، مال خرچ کریں۔ اور پانچویں شرط لکھو، یا لا تتخذوا بطانۃ، اس کے سامنے شرط لکھنی ہے، جماعتی راز غیروں کو نہ دو۔ مولانا گجرانوالہ میری طرف دیکھو، یہی المیہ ہے۔ اجلاس شورا کا ہو رہا ہے، بندے جیل اندر گھسے بیٹھے ہیں۔ شورا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو جماعتی راز ہیں وہ راز راز رہنے چاہیے۔ اجلاس شورا کا ہے، گھسے بیٹھے ہیں، چاہے لوگ ہیں۔ شورا کے ممبر ہیں 50، عوام آ گئی ہے 200، چاہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رائے شورا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو فرمایا جماعتی راز کا پتہ دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا المیہ ہے، اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تباہی تباہی ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، چاہتے ہیں وہ، وَدُّوا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اور غیر مسلموں سے پوشیدہ اور گہری دوستی مت رکھو، کیونکہ انصار کے قبل از اسلام یہودیوں سے گہرے تعلقات تھے۔ اللہ نے روکا، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ مَصْدَریہ، چاہتے ہیں وہ تمہارا مشقت میں پڑنا، لکھا ہے مصیبت دینی و دنیاوی نقصان تمہارا چاہتے ہیں۔ مَا عَنِتُّمْ کا معنی میں نے کون سا کیا؟ مصدر والا، چاہتے ہیں ہم وہ تمہارا مشقت و تکلیف میں پڑنا۔ قَدْ بَغَضَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِ مِلَّةِ ثَالِثَةٍ، نہ بناؤ ان کو دوست، کیوں؟ رازدار نہ بناؤ، کیوں؟ تاکہ ظاہر ہو پڑتا ہے بغض ان کے منہ سے، بغض ظاہر ہو پڑتا ہے ان کے منہ سے، بے اختیار ظاہر ہو پڑتا ہے بغض ان کے منہ سے، بات چیت کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو زبان سے ان کے بغض ظاہر ہوتا ہے، اور جو دل میں ہے، جو چھپاتے ان کے سینے اکبر، وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ تاکہ ایک واضح کر جو کہ ہم تمہارے لیے آیات پتے ان کی عداوت اور دشمنی کے، اگر ہو تم عقل سے کام لینے والے، ہاں انتم اولئک تحبونہم ملۃ رابعہ، نہ بنا ان کو تم رازدار۔ چوتھی وجہ یہ تم بھی ہونا تحبونہم، ان سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو۔ محبت کرتے ہو نہیں مانا، محبت کا برتاؤ کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے۔ دیکھو کتنا فرق ہے معنی میں، تم محبت کا برتاؤ کرتے ہو اور وہ محبت رکھتے نہیں تم سے، نہ ظاہراً نہ باطناً۔ پانچویں علت ان کو رابطہ نہ مناؤ، تؤمنون بالکتاب کلہ، تم ایمان رکھتے ہو تمام کی تمام کتابوں کے ساتھ۔ بالکتاب الف لام جنس کا ہے، تمام کتابیں مراد ہیں، تمام کتب سماوی پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، دفع شبہ لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا خلاصہ یہ کہ ان کی چاپلوسی سے دھوکہ نہ کھانا۔ جب ملتے ہیں تم کو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، صرف تمہارے دکھانے کے لیے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تم پر انگلیوں کے پورے، من الغیظ، بوجہ غصے کے، انگلیوں کے پورے، انامل اسباح، پوری انگلیوں کہتے ہیں انامل، یہ پورے کاٹتے ہیں۔ انہیں سچ مجھے نہیں کاٹتے تھے دانتوں سے، اوپر لکھنے جملہ کنایا ہے سخت غصے سے، کنایا ہے سخت غصے سے، کاٹتے ہیں تم پر انگلیوں کے پورے، من الغیظ، بوجہ غصے کے۔ من الغیظ پر لفظ لکھیں جی، تمہاری ترقی دیکھ کر ان کو غصہ آتا ہے، انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں۔ قل فرما دو موتو بغیظ
غصتکم، مرے تم اپنے غصے کے ساتھ، انشاءاللہ موت آنے مرو تم اپنے غصے میں، یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات، اس نے تم کو بتا دیا۔ اللہ دے سانسوں کو رازدار نہ بناؤ، کیوں حسد ان تمسسکم حسنا، اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی، بھلائی سے کیا مراد ہے؟ باہمی اتحاد و غلبہ، تم غالب ہو جاؤ، تمہارا اتحاد و مسلمان ہو، دسومن کو پوری لگتی ہے یہ بات۔ وَإِن تُصِبْهُمْ إِلَّا بِسَابِعِ شَمَاتَتْ، ساتویں اللہ تم کو رازدار نہ بناؤ، کیوں اگر پہنچے تم کو سیئتن کوئی تکلیف، سیئہ کا معنی برائی نہیں کیا، پہنچے تم کو کوئی تکلیف، یفرحو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بیمان ہے، تم ان کو رازدار نہ بناؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، جواب شبہ، شبہ نیچے لکھا ہوئے یہ تو ہمارے آستین ہوئے، آستین کے سانپ ہیں، ہمیں نقصان دیں گے۔ جواب میں جہاد کی دو شرطیں بیان کی گئی، سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، یہ خطرہ نہ کرو نقصان دیں گے، دو شرطوں کو قابو کرو، اگر تم مستقل رہو گے، پر لفظ لکھا ہوا ہے استقلال، مستقل رہو گے، وَتَتَّقُوا، خوف خدا، اللہ سے ڈرتے رہو گے، نہ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا، نہیں نقصان دے گی تم کو ان کی تدبیر ذرا برابر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ کریم جو عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا ہے۔ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین، سبحان اللہ۔ اس غدوت کے اوپر ایک حاشیے پر تیر کا نشان کھینچ کر لفظ لکھ لیں چھوٹا سا، لا یعلونکم خبالا، آیت لکھیں لا یعلونکم خبالا، اور لا تتخذوا بطانة کی دلیل، بڑی عجیب بات میں نے لکھوائی ہے، لیکن آپ کا ذوق ہو تو سمجھ آئے گی۔ میں جملہ عرض کر دیتا ہوں، آپ توجہ کریں یا نہ کریں، کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ بدر کے اندر تمہیں فتح ملی کیونکہ تم منافقوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، احد میں تمہیں شکست ہوئی، منافقوں کو لے کر گئے تھے۔ میں نے پیچھے آپ کو آیت کا حوالہ لکھوا دیا، لا یعلونکم خبالا، ان کو رازدار نہ بناؤ، یہ تم میں فساد کی کمی نہیں کرتے۔ اور دوسرا جملہ آپ کو لکھوایا، رازدار اس لیے نہ بناؤ، یہ بیمان ہے، دشمن ہے، ہمارے آستین ہے۔ تو اب اس کا نمونہ بیان کیا، بدر کا حوالہ دیا، تو منافقوں کو لے کر نہیں گئے تھے، وہ رازدار نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا سارے معاملے کا، اللہ نے تمہیں فتح دی۔ احد میں تم لے کر گئے منافقوں کو، شکست ہو گئی۔ اب دونوں شرطوں کا نمونہ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، دونوں شرطوں کا نمونہ، دونوں شرطیں پیچھے گزری ہیں، تصبر و تتقوا، صبر کرنا، ان کو تکلیفیں دیں تم ڈٹے رہنا۔ نمبر دو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اوپر حاشیے پر مونا لفظ لکھو، تسلی میری نہیں ہو رہی، پیچھے تتقوا، تصبر و تتقوا کے سامنے لکھ لو۔ نمبر ایک، ان کی ایذاؤں پر صبر۔ نمبر دو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ بڑی عجیب بات ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، حاشیہ لکھو تو آپ کی مہربانی ہے، میں آگے نہیں جاتا، شیخ بنپیر کا حاشیہ لکھوا لوں۔ جماعتی اصولوں پر دو واقعے فٹ کیے۔ نمبر ایک احد، نمبر دو بدر۔ نوٹ، احد میں شکست اس لیے ہوئی
پانچویں اصول کی خلاف ورزی کی. منافقین کو ساتھ لے گئے. اور بدر میں فتح ہوئی. اگرچہ تعداد کم تھی مگر جماعتی امور خفیہ تھے. سبحان اللہ. دیکھو جی مولانا مقام فٹ ہو گیا, ربط لگ گیا. اب دیکھو جی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے, یہ قصہ احد ہے, نصف شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اور جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت من اہلک, اپنے اہل سے. ہاتھ پر لکھو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے, احد کی طرف روانہ ہوئے. تو بوئ المومنین بٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو مقاعد للقتال, ٹھکانوں پر واسطے لڑائی کے. تمہاری یہاں ڈیوٹی ہے, تمہاری یہاں, تمہاری وہاں. آپ نکلے صبح کے وقت من اہلکا, اپنے اہل سے. اہل سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حجرے سے نکلے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. جملہ کیا کہنا ہے مولانا؟ تحفہ سنو, تحفہ. اللہ نے حضرت عائشہ کو اہل فرمایا. ہم سو گئے, ایک رکوع تو پورا کرنے دو. عائشہ کو اللہ نے سورت ہود میں جو ساتھی تھے, میرے طرف دیکھیں چکرالا, میرے طرف دیکھ لو بیٹا, جو سورت ہود میں ساتھی تھے, فرمایا انہو لیس من اہلک. نبی علیہ السلام کیوں سوال کیا آپ نے؟ یہ آپ کا بیٹا آپ کی آل میں سے نہیں ہے. سمجھنا میرے طرف دیکھ کر, اللہ توفیق دے عوام کو سنانا. آپ کا بیٹا آپ کی آل میں سے کیوں نہیں ہے؟ اللہ انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں. جملہ سنو میرا, دل کی تختیوں پر سارے آپ لکھ لو. اعمال اچھے نہ ہوں تو اہل کہلانے کا حقدار نہیں. اگر حضرت عائشہ کے اعمال اچھے نہ ہوتے اللہ نبی کا اہل نہ فرماتا. آپ نے میرا استدلال ہی نہیں سمجھا. کنعان اس کے اعمال اچھے نہیں تھے, اللہ نے فرمایا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے نبی علیہ السلام. اگر حضرت عائشہ کے اعمال اچھے نہ ہوتے اللہ عائشہ کو نبی کا اہل نہ فرماتا. اہل فرمایا ہے, آپ اہل سے نکلے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی قیام سے اس ہمت طائفتان منکم من تفشلا, یہ بدل آ گیا اس غدوتا سے اس ہمت. جب ارادہ کر لیا طائفتان منکم, دو جماعتوں نے تم میں سے, ان تفشلا کی ہمت ہار دینے. لکھا ہے 2 قبیلے بنی حارثہ و بنی سلمہ. ہائے ہائے, تفشلا پر ایک جملہ لکھوانا ہے, ہمت پر لکھو, تفشلا پر اوپر نیچے. وسوسہ ہوا, ارادہ نہیں. جس پر مواخذہ ہو. اب میری طرف دیکھیں تو میں بات سمجھا دوں. کفار کی تعداد احد میں 3000 تھی اور ہر بندہ مسلح تھا. بڑے ہتھیار, بڑی سواریاں, بڑے کرو فر کے ساتھ آئے اور صرف 3 میل کا فاصلہ ہے احد کا مدینہ منورہ سے. اب تو بالکل سامنے ہے, مسجد نبی شریف سے نکلو پیدل جاؤ سامنے احد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, آگے یہ میرے نام آپ کو کام آئیں گے. تو جو نوجوان تھے نا جذباتی, جو بدر میں نہیں جا سکے تھے, اگر آپ کو سورت انفال یاد ہو تو
وہاں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر لڑائی کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے بدر کے میدان میں. پروگرام تو تھا قافلے پر حملہ کرنے کا، سہن میں بات نہیں آئی، اور مقابلہ ہو گیا ابو جہل کے لشکر سے. تو باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی تھی کہ آؤ آؤ جہاد ہے، آؤ آؤ. تو بہت سارے ایسے مخلص صحابہ تھے کہ جو بدر میں نہیں جا سکے. بعد میں ان کو بڑا ارمان لگا، ایک تو بدری صحابہ کی شان بڑی زیادہ ہے، مال غنیمت ملا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑے تڑپ رہے تھے، ہائے کاش کوئی موقع بنے ہم ان بےمانوں کے سر کچلے کافروں کے. تو انہوں نے مشورہ دیا حضرت مدینے سے باہر نکل کر جہاد کرنا چاہیے. اور جو جہاں دیگر لوگ تھے نا، تجربے کار بزرگ بڑے، ان کا مشورہ یہی تھا کہ شہر کے اندر رہ کر لڑائی کرنا چاہیے. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ بندہ بڑا دانا تھا. اگر ساتھیوں کو یاد ہو تو میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیب آنے سے پہلے سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، جو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی عبداللہ ابن ابی کی. بھئی تو مدینے کا سردار ہے، اللہ کی شان آپ پہنچ گئے تو اس کا یہ سارا سرداری والا کام دھرے پر دھرا رہ گیا. خیر یہ منافق بن گیا، ساتھ ساتھ رہتا تو تھا. اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اپنے گھر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن بس وہ نوجوان جو تھے وہ غالب آ گئے، آپ نے ان کی بات مان لی اور آپ لے کر روانہ ہو گئے احد کی طرف. تو عبداللہ ابن ابی 300 منافق لے کر واپس ہو گیا. بھئی یہ تو خودکشی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں اس کو جہاد سمجھتے، میں واپس جا رہا ہوں. 300 بندے جب واپس مڑے تو دو جو مخلص قبیلے تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ ڈگ بگانے لگ گئے. پھر اب تو ہم اور تھوڑے ہو گئے، 1000 بندہ تھا کلمہ پڑھنے والوں کا، 300 چلے گئے، 700 رہ گئے. وہ 3000 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور وہ تو سارا لشکر مسلح اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا. ہم نے بدر کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا ہے. تو ان کو وصف سے آنے لگ گئے، اب کیا کریں کیا نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ بقرہ کے آخر میں بات گزر چکی ہے کہ وصف سے پر مواخذہ نہیں ہوتا. تو یہ تفشلا ہمت ہارنے، میں نے جملہ لکھوایا، ان کو وصف سا آیا. ارادہ انہوں نے نہیں کیا تھا کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں یا چلے جائیں، ارادہ نہیں کیا تھا، وصف سا آیا تھا. وصف سے پر مواخذہ نہیں ہوتا. دونوں قبیلے کہا کرتے تھے اللہ نے ہماری مذمت تو کی ہے ان تفشلا، ہمت ہار دیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں سند دے دی ہمیں مذمت کی کوئی پرواہ نہیں. سند کیا دی ہے؟ اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست اور کارساز تھا. اس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، اس کی شان میں کیا فرق ہو سکتا ہے اور کون اس کی شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے. اللہ کریم ولیہما، ان دونوں کا کارساز تھا. کب ہمت ہارنے دیتا تھا؟ فرمایا وعد اللہ، اور اللہ کریم پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار، دستور عمل. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ تمہیں کیوں شکست ہوئی؟ تم نے 5ویں اصول کی خلاف ورزی کی، منافقین کو لے گئے. اور بدر میں شکست نہیں ہوئی، جماعتی امور خفیہ تھے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، نصرت بدر، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ کریم نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حضرانے کے تم کمزور تھے. قلیلاً کا کیا، اذلہ کا کیا معنی کیا؟ کمزور تھے، کمزور تھے. سبحان اللہ. معنی اس کے اوپر لکھوانا معاذ اللہ، یہ معنی نہیں کرنا تم ذلیل تھے. اذلہ کا معنی ذلیل نہیں کرنا، اذلہ کا معنی کمزور. اوپر لکھو مولانا عدد و طاقت میں، عدد و طاقت میں کمزور تھے. ابتدا تھوڑی تھی، طاقت تھوڑی تھی، نہ کہ ایمان میں. یہ لفظ بھی لکھنے ہیں، نہ کہ. بس اللہ کریم سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو اس نعمت کا. استغفر للمؤمنین. آپ کو سورۃ الانفال یاد نہیں رہی، میری کیا غلطی ہے اس میں نے وہاں عرض کیا تھا جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعائیں مانگی، صحابہ نے عرض کی، اللہ نے فرمایا دشمنوں کی تعداد 1000 ہے، میں 1000 فرشتے نازل کر رہا ہوں. میں نے یہاں بھی عرض کیا تھا سورۃ آل عمران کا حوالہ کہ وہاں 3000 اور 5000 کی بات آئے گی. تو کافروں نے سنا تو کہا ہمارے 2000 کافر بندے اور آ رہے ہیں، ہماری تعداد 3000 ہو جائے گی. اللہ نے میں بے حوصلہ نہیں ہونا مسلمانوں، ان کی تعداد 3 ہو گئی، میں 2000 اور فرشتے نازل کر کے فرشتوں کی تعداد 3000 کر دوں گا. انہوں نے کہا ہمارے 2000 اور آ رہے ہیں،
ہماری تعداد 5000 ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا میں 2000 اور فرشتے بھیج کر فرشتوں کی تعداد 5000 کر دوں گا. لیکن نہ ان کے اور بندے آئے نہ اور فرشتے اللہ نے نازل کیے. ان کی تعداد 1000 تھی, فرشتے بھی 1000 نازل ہوئے. اور میں نے وہاں جملہ سنایا تھا آپ کو کہ یہ جو سورۃ آل عمران میں 3 اور 5 کا ذکر آ رہا ہے, 3000 5000, یہ اس 1000 کے ساتھ دو ہیں. 2 ملا کر 3, 2 ملا کر 5, اس کے علاوہ نہیں ہے. خیال کرنا 1000 الگ ہے اور 3000 الگ ہے, یا 5000 الگ ہے نا, 2 ساتھ ملا کر. اپنی بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ استغفروا للمؤمنین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بوحی الہی مومنوں کو فرما رہے تھے ان یکفیکم, کہ ہرگز کافی نہیں ہے تم کو تقویت قلب کے لیے, دل کی مضبوطی کے لیے, کہ امداد کرے تمہارا پروردگار بے ثلاثت آلاف, 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے, منزلین اتارے ہوئے آسمان سی غرض کے لیے. بلا کیوں نہیں کافی ہوگا ان تصبروا وتتقوا, اگر تم ڈٹے رہو وتتقوا, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. خلاف قول کیا ویاتوکم من فورہم, آئیں گے وہ تمہارے پاس, سبحان اللہ, من فورہم, اپنے جوش سے. حاضر یہ ہے یمددکم ربکم, امداد کرے گا تمہارا پروردگار بخمسۃ آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں کے مصومین وردی پوش. سبحان اللہ, ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, درجہ اول جلب منفعت نہیں بنایا اللہ کریم نے جعلہ اس نصرت کو. ضمیر جا رہی ہے نصرت کی طرف. نصرت ہم نے کہاں سے نکالی؟ بالغت نصرکم اللہ سے. نہیں بنایا اللہ کریم نے اس نصرت کو اللہ مگر خوشخبری غلبے کی واسطے تمہارے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, وجہ ثانی دفعہ مصیرت, تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل, اضطراب سے بے چینی ختم ہو جائے. اس کے ساتھ میں نے سورۃ انفال میں عرض کیا تھا اطمینان بندے کو اسباب سے ہوتا ہے. جملہ بھی لکھوایا تھا وَمَن نَصْرُ, آپ کو یاد نہیں مولا نیز میرا کیا قسم ہے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, نہیں مدد مگر اللہ کریم کی طرف سے ہے. کون سا اللہ جو زبردست ہے, بغیر ارسال ملائکہ نصرت پر اللہ قادر فرشتے نہ اتارے, اور حکمت والا ملائکہ کے انسان میں لیقطع طرفاً, لیقطع متعلق نصرکم کے پچھلے صفحے پر نظر دوڑا لیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ, اللہ نے تمہاری مدد کی, کیوں کی؟ لیقطع, میں نے بات عرض کر دی, آگے آپ کی مرضی لکھیں یا نہ لکھیں. متعلق نصرکم کے اللہ کریم نے تمہاری مدد کی, کیوں؟ لیقطع طرفاً, تاکہ کاٹ دے اللہ کریم ایک حصہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک حصہ. اس لیے اللہ نے مدد کی تھی, کافروں کا ایک حصہ اللہ کاٹنا چاہتا تھا. او یک بیتا ہوں, او بمانا الہ, او بمانا الہ, کتنے تک کہ یک بیتا ہوں اللہ ذلیل کرے ان کو. کیوں حصہ کاٹا؟ تاکہ اللہ ذلیل کرے ان کو. بوجہ شکست فینقلبوا خائبین, پس لوٹے وہ نامراد اور ذلیل ہو کر. لیس لک من الامر شیء تتم احد, سبحان اللہ, جملہ لکھا ہوا ہے دیکھ لیں. یعنی بندے میرے ہیں کہ آپ کو کوئی دخل نہیں, بےکنی کیوں مانگتے ہو؟ ان کو جڑ سے اکھیڑ دو, ان کا بیج ہی ختم کر دو. اور دوسرا جملہ یعنی ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے. یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت عالم الغیب نہیں, کیونکہ حضرت نے 40 دن کافروں کے لیے بد دعا کی. آخر میں آیت آئی, آیت آئی. ہونا دوسرا قول لکھو, یہ ایک قول ہے. نمبر 2, احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا, آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا تو یہ آیت اتری. فتم احد لیس لک من الامر شیء, نہیں واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من الامر, سبحان اللہ.
نہیں واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من الامر معاملہ عذاب میں سے ہم کے نیچے لکھے معاملہ عذاب نہیں واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب کے معاملے میں سے شیئن کوئی چیز نہ آپ کو علم ہے نہ قدرت ہے کب عذاب آئے گا ان پر آپ کی قدرت بھی نہیں ہے کہ عذاب ان پر لے آئے او یتوب علیہم او بمانا الہ ان وَإِمَّا أَن يُهْلِكَهُمْ محذوف ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں عذاب کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ الہ ان یتوب علیہم اللہ کریم رجوع فرمائے ان پر اللہ توبہ کی توفیق دے دے ان کو نیچے لکھا ہوا ہے اور بنا وَإِمَّا أَن يُهْلِكَهُمْ یا یہ کہ اللہ ہلاک کرے ان کو او یتوب علیہم یا رجوع فرمائے ان پر اب یہ دوسرا اندازہ کر دیا او یعذبہم او بمانا الہ ان یہاں تک کہ اللہ عذاب دے ان کو یعذبہم کے نیچے جملہ جو کافر رہیں اللہ ان کو عذاب دے میرے پیغمبر بد دعا نہ کرنا ہو سکتے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا جو کافر رہیں گے ان کو عذاب دے گا آپ بد دعا نہ کریں عذاب آپ کے اختیار میں نہیں ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ کی طاقت ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ إِلَّا قِيَامِ يَقِينًا وہ ظالم ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دلیل توحید از مولانا حسین علی دلیل توحید از حضرت رحمت اللہ علیہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کا مال ہے شاہ سے ہمیں مانا کہ شاہ القادر اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے لیکن اللہ کا مال ہے اللہ چاہتا سبحان اللہ آپ بد دعا نہ کریں میرے پیغمبر اختیار اللہ کے قبضے میں ہے چاہے تو ہدایت دے دے یہ رب ہے یغفر لمن یشاء اللہ بخش دیتا ہے اسلام نصیب کر کے جس کو چاہتا ہے منیب کو جو رجوع کرے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صدیق کو موت نہ شرک دے کر اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے آرام کر لو نئے مضمون ہے